أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج الحمدللہ لکھوی خاندان کے چشم چراغ استاد محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تفصیلی خطاب کریں گے. تو میں بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ڈین علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف دی پنجاب، کہ وہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کا بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے کائنات کے لوگو، اپنے پالن ہار کی بندگی کرو. وہ تمہارا پالن ہار یا تمہارا مالک جو تمہارا خالق بھی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا. امتحان بہت مشکل، ہماگیر اور ہمہ وقت امتحان ہے. ہر لمحے ہر شخص امتحان کی حالت میں ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتا. بس اس بات کا امتحان. پیدا اس نے بندگی کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا. انسانوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں شاید رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے پیدا کیا، لہذا ہم ساری زندگی روزی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں ساتھ یہ فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق، میں لوگوں سے رزق نہیں مانگتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ روزی کمائیں. وما اريد ان يطعمون،
اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ وہی تو رزاق ہے، اصل روزی دینے والا تو وہ ہے، قوتوں طاقتوں کا مالک تو وہ ہے، لہذا اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو اس کام پہ لگا دے کہ آپ روزی کماؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بندگی ہوتی ہے یہ عبد سے ہے، عبادت ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بندگی، اور عبادت کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت، نماز 5 وقت پڑھ لیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ سال بعد رمضان آتا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کر لی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہوا، حج کر لیا، یہ بھی عبادت ہے۔ عمرے کر لیے، عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبدیت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اور عبدیت کے اندر فرق ہے۔ عبادت کا مادہ بھی عبد ہے اور عبدیت کا مادہ بھی عبد ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عبادت تو وہ نظام عبادات ہے جو اللہ کریم نے بتا دیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ چند اعمال تم کر لو گے تو یہ عبادت ہے۔ عبادت عبدیت کے اندر شامل ہے۔ پیدا اس نے عبدیت کے لیے کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں کیا۔ اور عبدیت یہ ہے کہ انسان اللہ کا غلام بن جائے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور جو غلام ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا۔ نہ وہ غلام اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے۔ اس کے سارے اوقات اس کا مالک اس کو بتاتا ہے۔ اس کا مالک اس کو بتاتا ہے کہ تم نے اتنا کھانا ہے، فلاں وقت میں کھانا ہے، اور اس وقت تم نے سونا ہے، اور اس وقت تم نے اٹھنا ہے۔ جب اس کا مالک جو کہے بس اس نے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی مرضی ہوتی کوئی نہیں، وہ صرف مالک کی مرضی سے سارے کام کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں عبدیت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو 24 گھنٹے اللہ 12 مہینے اور ساری زندگی ہم اپنی مرضی تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ کی عبدیت کا معنی یہ ہے، اللہ کی بندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا عبد بن جائے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امتحان اس بات کا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے یا غیر اللہ کا بندہ ہے۔ پیدا بندگی کے لیے کیا، اس لیے کہ اس کی جو فطرت ہے نا انسان کی، اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان دراصل کسی نہ کسی کا عبد ہوتا ہے۔ فطرت بنانے والے نے بنا دی۔ اللہ اکبر۔ عبدیت رب اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ یاد ہے نا وہ واقعہ جو اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر ذکر فرمایا، علماء سے آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو سارے انسانوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ کس کس نے کہا تھا اللہ کے؟ یاد ہے؟ ہمیں یاد ہے؟ کہا تھا نا، کہا تھا، قرآن نے کہا کہ کہا تھا۔ اللہ اس کو وعدہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار وعدہ یاد دلاتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. اور وعدہ کیا کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ وعدہ کیا تھا. اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو باقائمی ہوش و حواس کیا جائے. جب آدمی کو ہوش حواس ہی نہ ہو تو پھر وہ وعدہ کوئی نہیں ہوتا. وعدہ باقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے باقائمی ہوش و حواس ہی کیا تھا. ہوش حواس قائم ہوں گے جس وقت ہم نے کیا تھا، لیکن یاد ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ عبدیت جس کا وعدہ ابتدائے آفرینش لیا تھا، وہ عبدیت ہماری یادداشت سے تو محو کر دی ہے. وہ وعدہ جس وقت ہم نے اللہ سے کیا تھا، یہ یار یہ نا اس کی ایکو بند کر دیں، تیری مہربانی یار. وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ ہماری یادداشت سے تو محو کر دیا ہے. یادداشت میں نہیں ہے لیکن ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کا عبد ضرور ہوتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ کوئی اپنے رب کا عبد ہوتا ہے اور کوئی رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کا عبد بن جاتا ہے. عبدیت اس کی فطرت میں ہے. غلام بننا ہر انسان کی فطرت میں ہے. لہذا کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی اپنے پیٹ کا غلام ہے، کوئی وقت کے کسی جابر فرعون کا غلام ہے، کوئی کسی بڑے چودھری کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے. ساری انسانیت اسی غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے. جو کہتا ہے نا بھی میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نہیں کسی کا غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، میں نہ کسی کا غلام، میں تو آزاد پیدا ہوا، میں آزاد آدمی ہوں، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ اپنی خواہش نفس کا غلام. لہذا ہر شخص غلام. آزاد کون ہے؟ آزاد وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی تو کہا تھا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب، چاہے وہ آپ ہزاروں بنا لیں، کیا وہ بہتر ہے؟ مخلوق میں سے رب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک. آپ کسی کو مالک سمجھ لیں، مالک ہو سکتا ہے. عربی زبان میں رب المال استعمال ہوتا ہے، مال کا مالک. اور وہ بڑا معروف واقعہ ہے حضرت عبد المطلب کا کہ جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ اکبر، تو عبد المطلب نے پیغام بھیجا ابرہہ کو کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ابرہہ بڑا خوش ہوا کہ کعبے کے متولی نے مجھے پیغام بھیجا ہے، تو لگتا ہے کوئی منت ارلا کرے گا کہ میرا کعبہ نہ ڈھاؤ، کوئی ایسی بات ہوگی. تو بڑا خوش ہوا. تو خیر اس نے ملاقات کا وقت دے دیا. عبد المطلب گئے تو جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی میرا نا 200 اونٹ تمہارے بندوں نے پکڑ لیا، تو اپنے بندوں سے کہو میرے 200 اونٹ چھوڑ دیں. تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہتا ہے تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور تمہیں اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کی فکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا تھا عبد المطلب نے کہ انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں. وللبیت رب، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے. مجھے فکر ہے اپنی شے کی جس کا میں مالک ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے. یمنعہ، وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا. اس سے، اس گھر سے اس نے اگر تمہیں روکنا ہے تو وہ روکے گا، اس کی حفاظت وہ کرے گا. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ چھوڑ دو، اس گھر کا مالک جانے اور وہ جانے. اور پھر اس نے، اس گھر کے مالک نے پھر اپنے گھر کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے سے کرا دی. تو
تو مالک ہوتا ہے، رب مالک ہوتا ہے. تو عبدیت رب اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. انسان فرق وہاں پڑتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو رب بنا لیتا. بس یہی فرق ہے. مخلوق میں سے کسی کو رب بنا لیا تو تباہی و بربادی ہے، اللہ کو رب بنا لیا، رب العالمین کو، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. یہی امتحان. مخلوق کی بندگی میں سے نکل کر اللہ کی بندگی میں سے آ جانا. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ در در کی غلامیاں، جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھانا، ماتھے ٹیکنا، ہر غلامی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. انسان ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے اگر وہ رب العالمین کا غلام بن جائے. سبحان اللہ. فلسفہ اس میں یہ ہے، رب پتہ کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے مالک بھی، اور رب ہوتا ہے روزی دینے والا، پالنے والا. اللہ اکبر. تو جو مالک ہوتا ہے نا وہ اپنی ملکیت کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ رب کا عبد کے ساتھ جو تعلق ہے، عبد کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے. تعلق کیا ہے؟ جب رب کے ساتھ عبد کا تعلق بنتا ہے تو وہ مالک وہ اپنی ملکیت کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس لیے رب روزی رساں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے سورہ یاسین کے اندر. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ یہ چوپائے بنائے ہم نے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے. اب چوپایا جو ہم رکھتے ہیں، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ جو گھر میں پالی ہوئی ہوتی ہے، اس کے انسان مالک ہوتے ہیں. تو جب کوئی مالک بن جاتا ہے تو اب اس کا چارہ، اس کے پٹھے، اس کا بندوبست کرنا وہ اس بکری، بھیڑ کا یا بھینس کا یا گائے کی ذمہ داری ہے کہ مالک کی ذمہ داری؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم. ہم نے اس کا ماتحت کر دیا ہے، وہ آپ کے ماتحت ہیں. جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں. آپ اس کو ڈنگر کو کہتے ہیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے. آپ اس کو اس کی رسی باندھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ کھڑا رہتا ہے. جو آپ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرتے ہو، وہ بیچارے اپنا آپ سواری کے لیے پیش کر دیتے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. کچھ کو تو تم ذبح کر کے کھا جاتے ہو، وہ اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں. اس قدر اللہ نے تمہارا ماتحت ان کو بنا دیا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے. اور پھر دودھ تو تم بہت سارے چوپایوں کا پیتے ہو. افلا یشکرون. شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے. یہ جو مثال اللہ کریم نے دی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزی دینا مالک کا کام ہے. مالک کا کام روزی دینا ہے. ملکیت کا کام روزی کی فکر کرنا نہیں ہے. روزی کی فکر کرنا مالک کا کام ہے. ملکیت کا کام ہے مالک کی خدمت کرنا. اور اگر یہ مالک کی خدمت، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ما اريد منهم من رزق. میں رزق کب مانگتا ہوں ان سے؟ وما اريد ان يطعمون. نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تو رزاق ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے. لہذا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو مالک کی غلامی چھوڑتا ہے، رب العالمین کی غلامی چھوڑتا ہے، تو فطرت تو عبد کی ہے نا، تو اس کو جگہ جگہ ساری دنیا میں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کون اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے اور کون غیر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے. اسی امتحان میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم
جو اللہ نے جس امتحان میں ہمیں مبتلا کیا ہے، کیا ہماری زندگی، کیا ہمارے شب و روز یہ سب اللہ کی بندگی میں گزر رہے ہیں یا غیر اللہ کی بندگی میں گزر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے مرضی، اپنے اپنے شوق، اپنے اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہم اللہ کی مرضی سے تھوڑی زندگی گزار رہے ہیں. اگر اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر مبارک ہو، آپ اللہ کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ابدیت ہے. ابدیت کے اندر عبادت شامل ہے. یعنی اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ روزے رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ابدیت کے اندر شامل ہے. آپ نے عبادت کر لی تو عبادت کرنے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ ابدیت سے باہر نہیں نکلے، آپ عبادت سے باہر نکلے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے جا کے اپنی دکانداری کر لو، ٹھیک ہے جا کے منڈی میں بیٹھ جاؤ، کھیتی باڑی کرنی ہے وہ کر لو، جو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے کر لو. نماز عبادت پوری ہوئی ہے، ابدیت پوری نہیں ہوئی. جہاں پہ جانا ہے، چاہے آپ نے دکان پہ بیٹھنا ہے، چاہے کھیت میں جانا ہے، ہر جگہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی میں ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر اللہ کو یاد کرتے رہیں گے ہر جگہ پہ تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. ہر جگہ پہ، نوکری کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، کھیتی باڑی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اگر اللہ یاد ہے، حالات جس طرح کے مرضی ہوں، اگر اللہ یاد ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی، تو انشاءاللہ کامیابی. یہ امتحان انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جب حالات خراب ہوتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو گولڈن پیریڈ تھا، وہ تو سنہری دور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد جو اس کے بعد لوگ آئیں گے وہ زمانہ، پھر جو اس کے بعد لوگ آئیں گے ان کا زمانہ، پھر جو اس کے بعد. یعنی جیسے جیسے درجہ بدرجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زمانی اور مکانی طور پر دور ہوتے گئے، زمانہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا. دین پر چلنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا. لہذا وہ جو اللہ کی غلامی والا تصور تھا وہ چلتے چلتے آج کے دور میں اس موقع پر پہنچ گیا کہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کی غلامی کرتے کیسے ہیں. ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہم مارکیٹ میں جائیں اس کا تقاضا کچھ اور ہے، ہم نوکری پہ جائیں اس کا تقاضا کچھ اور ہے، ہم لوگوں کے ساتھ گلیوں بازاروں میں پھریں اس کا تقاضا کچھ اور ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ عجیب و غریب مخمسے میں ہم پھنس گئے کہ اگر ہم دنیا والوں کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو اللہ کی بندگی میں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی بندگی کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو پھر دنیا والوں سے باہر نکل جاتے ہیں. پھر دنیا والے ہمیں اپنا نہیں سمجھتے. لہذا جب انسان دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نہیں رہتا، اور جو اللہ کی ابدیت میں چلنا چاہتا ہے پھر وہ دنیا والوں کے ساتھ نہیں رہتا، وہ تنہا ہو جاتا. اس مخمسے میں آ کے ہم نے اپنا سب کچھ گوا دیا. ہماری نوجوان نسل، ہمارے جو گرون اپ، ہمارے جو بڑے بوڑھے، سارے کے سارے ہم جس ماحول کے اندر ہیں، کلچر مرج ہو گئے. پہلے ہوتا تھا نیو یارک سے خبر چلتی تھی، وہ پہنچتے پہنچتے کبھی کراچی پہنچتی تھی، پہلے لندن پہنچتی تھی، لندن سے پہنچتے پہنچتے کبھی کراچی پہنچتی تھی، کراچی سے پھر پہنچتے پہنچتے لاہور پہنچتی تھی، لاہور سے پھر اکاڑا، پھر کبھی ہمارے گاؤں پہنچتی تھی. اس میں کئی مہینے لگ جاتے تھے. چاہے وہ کوئی خبر ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی فیشن ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی رواج ہوتا تھا، ہر چیز جو ہے کئی مہینے اور کئی سال بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حالات کس طرح کے ہیں. کم از کم ہماری ابدیت جو ہے وہ ان آلودگیوں سے آلودہ نہیں ہوئی تھی. اب تو پوری دنیا ہمارے ہاتھ پہ ہے. اب اگر نیو یارک یا امریکہ یا ٹوکیو کے اندر کچھ ہوتا ہے یا ساؤتھ افریقہ کے اندر کچھ ہوتا ہے، چند سیکنڈوں کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا کیا گاؤں اور کیا شہر اور کیا سارے ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور کیا مغرب اور کیا مشرق، سارے کلچر مرج ہو گئے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ
دار الکفر کے اندر رہنا حرام ہے، دار الحرب کے اندر رہنا حرام ہے، دار الامن میں چلے جائے۔ اب کیا دار الامن اور کیا دار الکفر اور کیا دار الحرب، سب کی حدیں ہی ساری ہے، ایک دوسرے کے اندر مرج ہو گئی، سب الغم ملغم ہو گیا، پیچھے رہ کچھ نہیں گیا۔ ہم مغرب کا ماحول دیکھیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاکستان کا ماحول ہے، پاکستان کا ماحول دیکھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سعودی عرب کا ماحول ہے، سعودی عرب کا ماحول دیکھیں تو ویسے ہی ہے جیسا باقی عرب کا ماحول ہے، اور حالات پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہر جگہ کا ہے لیکن بالعموم سارے حالات ایک جیسے ہیں، لوگوں کو ہر ایک کو ہر چیز کا پتہ ہر جگہ پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ، اس ساری صورتحال میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھوکے کا دور ہے، انسان ایک ایسے دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہے، دھوکے کے سال آئیں گے۔ اب ظاہر ہے دھوکہ ہو، اگر ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہو گیا، اللہ اکبر، تو پھر کدھر جائیں؟ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چلے جائیں نا، وہ چاہے آپ کی منڈی احمد آباد کی منڈی ہو، اور چاہے لاہور کی اکبری منڈی ہو، اور چاہے وہ کسی کراچی کی منڈی ہو یا کسی نیو یارک کی کوئی منڈی ہو، کوئی شریف آدمی وہاں چلا جائے نا، وہ کہتا ہے نا تو کاروبار نہیں کر سکتا۔ کاروبار کے لیے بندے کو بڑا تیز ہونا چاہیے، وہ بندوں کو چارنے والا ہونا چاہیے۔ گویا اگر تو تھوڑا سا بھی شریف آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، تو تو کبھی بھی کاروبار کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے جس طرح کے انسان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے تیرے اندر نہیں۔ کیوں؟ تو شریف آدمی۔ اچھا، کاروبار بدماشوں کا کام ہے؟ سن لیجئے، شاید ہمارے دور کے لیے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا یہ سارے کے سارے فجار ہیں۔ فجار کا معنی سخت گناہگار، اور قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے کے سارے جہنمی ہیں، فجار سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، یہ سارے کاروباری جہنمی۔ اندازہ کیجئے، ان التجار هم الفجار، یہ تجار ہی فجار ہیں۔ تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جلال نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی، تو کتنی خوفناک صورتحال ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابی نے پوچھا، اور لگتا یہ کہ ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا، پوچھتا ہے الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجارت تو حلال نہیں کی، یعنی تجارت حلال ہے، آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کاروبار حرام ہے، حرام کام کرتے ہیں تو ہی جہنمی ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کاروبار حلال نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا حلال تو کیا ہے اللہ نے، تجارت حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کاروباری ہیں یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر گناہگار ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ فجار بن جاتے ہیں، اور جب فجار بن جاتے ہیں تو یہ سارے جہنمی بن جاتے ہیں۔ اللہ، وہی کاروبار ہے، کاروبار کر کے اس کا طریقہ بدلا، وہ جو طریقہ کہتے ہیں آج کل تم نہیں کاروبار کر سکتے، بندے کو بڑا سمارٹ ہونا چاہیے، بندے کو بڑا تیز ہونا چاہیے، تمہارے اندر تو تیزی تراری چلاکی ہے ہی نہیں، تو بالکل بیوقوف آدمی، تو بیوقوف آدمی
کاروبار نہیں کر سکتا. کاروبار کرنے کے لیے گویا چلتر ہونا چاہیے, جھوٹ بولنے والا ہونا چاہیے, قسمیں اٹھانے والا ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ ساری حرکتیں کرنے والے سارے جہنمی. لیکن اگر وہی کاروبار کیا نہیں جاتا, آج کے دور میں وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا کاروبار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منڈی میں آدمی بیٹھا ہو, کاروبار کر رہا ہو, لیکن اس کو اللہ کا خوف ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اس کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے, تو پھر وہ یہ وہاں بیٹھ کے بددیانتی نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین, اگر کوئی تاجر سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ الگ معاملہ ہے. تمہارے کاروبار کے ٹرینڈز جو ہیں یا نیا جو طریقہ کاروبار کا آ گیا وہ کرے چاہے نہ کرے, التاجر الصدوق الامین, اگر سچا اور دیانتدار تاجر ہے نا, وہ اسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہو, روزی دینے والا وہ ہے. آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا روزی نہیں آئے گی, بددیانتی نہیں کروں گا روزی نہیں آئے گی, روزی دینے والا وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آدمی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہو, وہی تجارت ہے, وہی کاروبار ہے. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ, وہ قیامت والے دن نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. کر رہا ہے کاروبار, وہی کاروبار وہ کر رہا ہے جو اپنے جہنم خرید رہا ہے, وہی کاروبار یہ کر رہا ہے, لیکن یہ نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اپنا مقام بنا رہا ہے. کاروبار وہی ہے. فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے, وہ اپنی من مرضی کر رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے. اور اگر کوئی شخص اس دھوکے کے دور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کے اندر اور اللہ کی بندگی کے اندر اسی طرح سے جوڑے رکھے کہ حالات جو مرضی ہوں, جو مرضی ہو جائے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے, دنیا جو مرضی مجھے کہتی رہے, دنیا کے تقاضے جو مرضی ہوں. وگرنہ دنیا کے تقاضوں کے پیچھے چل پڑے تو پھر تو آدمی مارا گیا. یہ جو چلاکیاں کرنا ہے نا, لوگوں کے ساتھ چلاکیاں کرنا, ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پسند نہیں ہے اللہ کو, چلاکیاں کرنے والا آدمی. ایک صحابی قیس بن سعد, غالباً ان کا نام ہے, قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ نے خوبیاں دی ہوتی ہیں, کسی کے اندر کوئی زیادہ چلتر ہوتا ہے, بولنے میں آدمی تیز ہوتا ہے, لوگوں کو چار لیتا ہے, کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے, کوئی ذہین ہوتا ہے, کوئی کند ذہن ہوتا ہے. اچھا یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایمان کے منافی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بڑبولا بنا دیا, کسی کو کم گو بنا دیا, کسی کو بہادر بنا دیا, کسی کو بزدل بنا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ایمان کے منافی قرار نہیں دیا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے. کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے, بخیل؟ آپ ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ مومن جھوٹا نہیں. جھوٹا ہے تو مومن نہیں, مومن ہے تو جھوٹا نہیں. اللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث میں جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, یعنی موقوف حدیث ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مرفوع ہے. یہ بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. وہ فرماتے ہیں یتبع المومن علی کل خلق, مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی. خرابیاں ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے نے کسی کو کالا پیدا کیا, کسی کو گورا پیدا کیا, کسی چھوٹے قد کا, کسی کو بڑے قد کا. اسی طرح کسی کی آواز اونچی رکھ دی, کسی کم آواز نیچی رکھ دی, کسی کو بڑبولا بنا دیا, کسی کو کم گو بنا دیا, کسی کو غصے والا بنا دیا, کسی کو غصہ آتا ہی نہیں. تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لہذا ان میں سے کوئی بھی چیز ایمان کے منافی نہیں. یہ اس دین میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی ہے, اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی ہے. وہ بیچارے اٹھے ہیں کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں
کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بتا دو۔ خوشی خوشی جا رہے تھے بتانے کے لیے کہ پہلی ملاقات ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہو۔ کیا یہ طبیعتیں مختلف ہیں؟ ابو ہریرہ کی طبیعت اور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت اور ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ کہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیا بتانے جا رہا ہوں؟ یہ حدیث بتانے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلا گیا۔ دو ہتھڑ مارا آگے سے، یوں اتنے زور سے مارا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت کے بل نیچے گر گئے اور اپنا جوتا اٹھا کے بھاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے مارا، عمر بھی پیچھے آ گئے۔ کیوں مارا؟ اس لیے کہ یہ جو بات لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی تو لوگ تو پہلے ہی بے عمل ہیں، وہ تو عمل کرنے کو تو کسی کو دل نہیں چاہتا، اور کسی کو یہ پتہ چل گیا اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں کرتے جنت مل جائے گی، تو یہ لوگوں کو بے عمل بنا دے گی یہ حدیث۔ لہذا یہ نہ بتائیں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات سے ایگری کیا، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جا ابو ہریرہ، نہ بتا لو۔ اب یہ طبیعتیں ہیں، ایک طرف ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کی طبیعت بھی مختلف ہے۔ یہ یتبع المؤمن علی کل خلق، ہر مومن اس کے اندر ہر اخلاقی برائی خیب ہو سکتا ہے سوائے دو باتوں کی۔ دو باتیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، اللہ الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر بددیانتی اور جھوٹ ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم بددیانتی بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی نوکری کے ساتھ بھی بددیانتی کر رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے ساتھ بددیانتی، گھر والوں کے ساتھ بددیانتی، ہر ایک کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو ماحول ہے نا، اس نے ہمیں دو راہیں پر کھڑا کر دیا، اور دو راہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ چلیں تو اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ رہیں تو لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، سن لیجئے امتحان مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ماحول میسر ہو، اس دور کے صحابہ کرام جیسا ماحول میسر ہو تو عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ماحول مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، عمل کرنا اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور، دھوکہ کے سال آنے والے۔ اچھا جی، دھوکے کے سال کیا ہوں گے؟ پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین۔ جب دھوکے کا دور آ گیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جھوٹا سچا بن جائے گا، سچا جھوٹا بن جائے گا، بددیانت دیانتدار بن جائے گا، دیانتدار بددیانت بن جائے گا۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کی گواہی دینے کے لیے ساری دنیا آ جائے گی، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، جو نیک اور سچا آدمی ہوگا اس کی گواہی دینے والے کوئی نہیں ہوگا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، بددیانت کے لیے گواہی دینے والے اور بددیانت پر اعتبار کرنے والے سارے ہوں گے۔ بددیانت پر ساری دنیا اعتبار کرے گی، اور جو دیانتدار ہوگا اس کے اوپر کوئی، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو دیانتدار ہوگا لوگ اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں کریں گے۔ اندازہ کیجئے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ نہ پتہ چلے کون دیانتدار، نہ پتہ چلے کون بددیانت، نہ پتہ چلے سچا کون جھوٹا کون، سب مل گئے ایک دوسرے کے ساتھ، الغم ملغم ہو گیا، سب ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، تو اس دور میں کیسے پتہ چلے کہ کس کے ساتھ میں نے تعلق رکھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رکھنا، کون سچا ہے کون جھوٹا، سب غلط غلط ہو گیا۔ اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رائے عامہ ہموار کرنے والے اس دور کے لوگ ہوں گے نا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ،
باتیں کرنے والے جو معاشرے کی زبان، معاشرے کے ترجمان، وہ کون ہوں گے؟ رویبضہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ آج کل تو یہ ٹی وی چینل ہیں وہ رایامہ ہموار کرتے ہیں، 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک آپ دیکھ لیں ساری دنیا کی رایامہ ہموار ہو رہی ہے۔ ایک اینکر آتا ہے، وہ ساتھ 3-4 بندے بٹھاتا ہے اور وہ خوب گفتگو کرتے ہیں، دنیا جہان کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی رائے بناتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ ہے، ینطق فیہ الرویبضہ۔ یہ باتیں کرنے والے، یہ معاشرے کے ترجمان کون ہیں؟ یہ رویبضہ ہیں۔ جھوٹے سچے کا تو پہلے ہی نہیں پتا چل رہا، دیانت بد دیانت کا تو پہلے ہی نہیں پتا چل رہا، سارا کچھ پہلے ہی دھوکے کا دور ہے، ہر چیز دھوکے میں اور دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے، اور دھوکہ دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے جو باتیں کرنے والے ہیں وہ رویبضہ۔ وہ مر رویبضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ رویبضہ ہوتے کون ہیں؟ اس سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا السفیہ، رویبضہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا احمق ہے، احمق۔ اور احمق اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، پتا اپنا بھی نہیں۔ السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، لیکن باتیں کرتا ہے پورے دنیا جہان کی، معیشت بھی میں ٹھیک کر لوں گا، معاشرت بھی میں ٹھیک، سیاست پہ بھی بات، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، ساری دنیا کے موضوعات پہ بات، لیکن پتہ اپنے آپ کا بھی نہیں اور بات ساری دنیا کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اس طرح کے ماحول کے اندر جب وہ انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہے اور اللہ کی بندگی کی زندگی گزارنا چاہے تو وہ اور مشکل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور حدیث سن لیجئے، پھر میں اپنی بات مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے ماحول میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار، کہ جو بدترین لوگ ہوں گے دنیا کے ان کو اوپر بٹھا لیا جائے گا، بدترین لوگوں کو اوپر منصب دے دیا جائے گا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو نیچے، ان کو نکو بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کو کوئی معاشرے میں پوچھے گا ہی نہیں، بدترین لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَيُخْزَنَ الْقَوْلُ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وہ دور ایسا ہوگا کہ باتیں بہت ہوں گی، باتیں کھل جائیں گی۔ ہر شخص جس کی مرضی، جتنی مرضی تقریریں سن لو، ہر شخص نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، مجھے سنیں، میں ہوں، میری بات سنیں، میرا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان دبائیں، فلاں کریں، بس مجھے سنیں، میں کہتا ہوں مجھے سنتے جائیں۔ ہر بندے کا دل یہ کرتا ہے کہ میں کہوں اور دنیا مجھے سنتی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، باتیں بہت کھل جائیں، لہذا تقریریں جس سے جتنی مرضی سنو۔ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، عمل سکڑ جائے گا، باتیں بہت، عمل کوئی نہیں۔ اب مجھے بھی تو آپ نے تقریر کے لیے بلایا نا، میں بھی تقریر ہی کر رہا ہوں نا، میرا عمل کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل درست فرمائے اور ہمیں اپنی بندگی پر قائم رکھے۔ مشکل ہو گیا ہے اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، اور جب مشکل ہوتا ہے نا تب ہی تو اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی مشکل ہوتی ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب باتیں بہت ہو رہی ہیں، تقریر جس سے مرضی کروا لو، موٹیویشنل سپیکر، سبحان اللہ، ہر بندہ موٹیویشن دینے کے لیے، وہ پہلے اپنی تو موٹیویشن کر لو، میں نے دوسروں کی موٹیویشن کرنی، اور دوسروں کی موٹیویشن کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ خیر، ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں، ہمارے دور کے تو عجیب و غریب فتنے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم وہ انسان کا راستہ درست رکھ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا اس دور کا جو نظام تعلیم ہوگا نا، وَتُقْرَى فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مصنعات ہوگی، اور وہ ایسا کچھ پڑھ رہے ہوں گے، ایسا نصاب ہوگا پڑھنے پڑھانے کا
کہ لیس فیہم احد ینکرھا، ان میں کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو، وہ اس کی تنقیر ہی کر دے۔ ہر بندہ تحسین ہی کرتا جائے گا، کیا بات ہے جناب، ہمارے سکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ مسنات کیا ہوتی ہے، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی جاتی، جو وحی الہی کے مقاصد کے علاوہ جو کچھ لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ مسنات ہے۔ اس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ، اور ہم ایسے دو راہے پر ہیں، ایسے مخمسے میں ہیں، ہماری نسلیں، ہماری نئی نسلیں ایسے مخمسے پر ہیں کہ ہم اگر معاشرے کا تقاضا پورا کریں تو آخرت تباہ ہوتی ہے، اور آخرت کا تقاضا پورے کریں تو ہم معاشرے سے تنہا ہو جاتے ہیں، تو کدھر جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام آیا تھا نا، اس وقت بھی معاشرے میں فٹ نہیں ہوا۔ ان الاسلام بدا غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اس وقت بھی جو للہیت رکھنے والے لوگ تھے، جو اللہ والے لوگ تھے، وہ معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہوئے، معاشرے میں اجنبی تھے، معاشرے والوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دور پھر آئے گا قرب قیامت، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جس مخمسے میں ہیں، اللہ کی طرف جائیں تو ہم تنہا ہو جاتے ہیں، اگر ہم اجنبی ہو جاتے ہیں، اگر ہم معاشرے کی طرف جائیں ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے، ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے، معاشرہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ دن رات ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ہر چیز نے اپنا اپنا تقاضا بنایا ہوا ہے، یہ تقاضے اور ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اور ہے۔ اگر ہم اس تقاضے کو پورا کریں تو ہم معاشرے میں تنہا اور اجنبی ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگ کہیں گے کیسے دقیانوس لوگ آ گئے ہیں، یہ کیسے اجنبی لوگ ہیں۔ اگر ہم معاشرے کا تقاضا پورا کریں تو پھر آخرت تباہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی معاشرے میں اجنبی تھا، فٹ نہیں ہوا معاشرے میں، اور پھر اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا حکمران بنا دیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور غلبہ عطا فرما دیا، تو پھر اسلام کی اجنبیت ختم ہو گئی۔ لیکن فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت پھر آئے گا دنیا میں کہ اسلام والے پھر اجنبی ہو جائیں گے۔ اگر اسلام اور اللہ کی ابدیت والی زندگی گزارنا چاہیں گے تو اجنبی ہو جائیں، تنہا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، جن کو لوگ معاشرے سے علیحدہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے معاشرے والے ان کو الگ سمجھنا شروع کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ جو دور مشکل ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے، جتنا زیادہ مشکل دور ہو اہل ایمان کے لیے اتنی زیادہ خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ طوبیٰ للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابی پوچھتا ہے من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ غرباء ہیں کون، اجنبی کون لوگ ہیں، ان کی کوئی نشانی؟ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ الذین یحیون سنتی، وہ لوگ جو میرے طریقے کو، میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، دنیا ساری کسی اور طرف جا رہی ہو،
لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، سنت زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول والا طریقہ یہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ اور ایک آخری حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے دور کی پیشگوئی فرمائی، تو آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے۔ ابھی آپ مولانا اشرف صاحب سے صبر کی تعریف سن رہے تھے اور اس کی تفصیل سن رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک صبر کا دور آنے والا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، ڈٹنے کا دور آنے والا۔ اور ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ دین پر ڈٹنا، آگے کے الفاظ کی واضح کر رہے، لیکن ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھنا مشکل ہے۔ ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو بندے کو چین آتا ہے بھلا؟ فرمایا اتنا مشکل ہوگا دین پر ڈٹنا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے 50 منا اور 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 کون سے لوگوں جتنا اجر ہے؟ ہمارے 50 یعنی صحابہ کرام 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا، او 50 منہم یا ان جیسے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر اس دور میں ملے گا اگر کوئی شخص اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے۔ یہ جتنا مشکل دور ہو وہ اتنا زیادہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا دور ہوتا۔ اور بات کو میں مکمل اس پہ کرتا ہوں کہ یہ دھوکے کا دور جو ہے نا، اس کو دجل کا دور بھی کہتے ہیں، دجال بھی دجل سے ہے، یہ دجالی دور ہے۔ وہ جو اصل کانا دجال آنا ہے اس سے پہلے ماحول سارے کا سارا دجال جیسا اور دھوکے جیسا اور فریب والا ماحول بن جائے گا۔ ہم شاید اسی فریب کے ماحول میں گزر رہے ہیں، یا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ماحول دجالی اور فریب والا اور مکر والا ہونے والا ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم۔ لیکن اس دجالی فتنے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے ظہور پذیر ہونے تک جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ۔ دجال کا مطلب دھوکہ، وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا۔ تو دھوکے میں انسان کیا کرے؟ جب دھوکہ ہی دھوکہ ہے تو نہ پتہ چلے سچا کون ہے، نہ پتہ چلے جھوٹا کون ہے، نہ پتہ چلے دیانتدار کون ہے، نہ پتہ چلے بددیانت کون ہے، تو پھر کیا کرے؟ صحابہ اتنا ڈرے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تم میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں خود نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر تم سب اپنے اپنے ذمہ دار۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج بتائے، اس میں سے ایک علاج آپ نے یہ بتایا کہ جو سورہ کہف جو شخص پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر آپ نے اس کی پہلی 10 آیات کے بارے میں فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور 10 آیتیں یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور اس سے جو سبق ملتا ہے میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اس سے سبق پتہ کیا ملتا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچایا تھا، ایمان بچایا تھا نا، اور ایمان بچ گیا تو سمجھ لیں ہر چیز بچ گئی۔ ایمان کیسے بچے گا؟
انہوں نے تو غار میں جا کے ایمان بچایا. ام حسبتا، یہ جو 10 آیتیں پتہ کہاں ختم ہوتی ہیں؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے، غار والے یا رقیم والے، یہ بس ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ بس آپ نے یہ سمجھ لیا. اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ نوجوان غار کی طرف آئے اور انہوں نے اپنے رب سے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ایمان محفوظ کر لیے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دجالی دور میں اگر ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے، آج کے دھوکے سے بچنا ہے، تو ہمیں بھی اپنا اپنا ایمان بچانا ہوگا غار میں جا کے. اور یہ غار کہاں ہے؟ کون سے غار میں؟ وہ تو گئے غار میں جا کے چھپ گئے. آج کے دور میں کوئی غار ہے جس میں جا کے چھپا جا سکے؟ کوئی غار نہیں. لہٰذا یہ غار فزیکل غار نہیں ہے، عملی طور پر کسی پہاڑ کا غار نہیں ہے. یہ غار اصل میں ایمان کا غار ہے. آپ ہر ایک کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر رکھیں، ایمان کو ترجیح دیں. رشتے دیکھنے ہیں ایمان کی بنیاد پر کریں. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر، کہیں کسی سے تعلق رکھنا ہے ایمان کی بنیاد پر، اس معاشرے کے گاؤں کے اندر ایمان تعلق رکھنا ہے ایمان کی بنیاد پر. چاہے کوئی شخص ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، کسی دوسری دنیا میں بیٹھا ہو، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ایمان کی بنیاد پر. جب لوگ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں گے تو یہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے غار بنا دینا ہے کہ یہ معاشرہ جو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنے والا، اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. میرے استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ میں تو فروٹ بھی اور سبزی بھی خریدنی ہو نا تو کسی ایسے شخص سے خرید رہا ہوں جس کی داڑھی ہو، کہ داڑھی کم از کم ایمان کی نشانی تو ہے نا. جب ہم اس طرح سے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کے ساتھ سبزی اور فروٹ خریدنے کے لیے بھی ایمان کا تعلق استعمال کریں گے اور ہر معاملے میں ایمان کو استعمال کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا ایک ایسا ایمان کا معاشرہ بنا دے گا جو ایک ورچوئل غار ہوگا، اور اس غار میں اللہ تعالی ہم سب کو اس ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور خاص طور پہ دجالی اور دھوکے کے فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.